میں اتنے نانے کے سال کا ختم ہے دیکھا ہاں جی ہاں جی الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ درود پاک پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا شفیع المذنبین حمد و ثنا کے بعد آج کی سالانہ یہ برسی کی محفل جناب بھائی محمد گلزار کے والد مرحوم گلزار احمد کے سال ہدیہ کے لیے منعقد ہے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اتنی حاضرین مجلس ہے اللہ سب کا آنا قبول فرمائے یہ ایک اچھا عمل اور مستحسن اور مستحب عمل ہے کہ مرحومین کو یاد رکھا جائے تو یہ چاہے برسی ہو چاہے ختم ہو چاہے تیجا ہو اس کو سوئم بھی کہتے ہیں چاہے چیلم اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ مرحومین کی روحوں کو اصالِ ثواب کیا جائے تو اس وجہ سے اپنے پیارے یاد بھی رہتے ہیں اور انسان کو اپنی فکر آخرت بھی ہوتی ہے قبر کی یاد بھی ملتی ہے اور پھر خوف خدا انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے کہ ایک دن ہم نے بھی دنیا سے چلے جانا تو انسان اپنی موت کو یاد رکھتا ہے اس لیے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ قبروں کی زیارت کیا کرو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے حجرہ نبوت سے نکلتے تو سامنے ہی جنت البقیع تھا اللہ آپ کو اس مقام پہ لے جائے جہاں 10,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی قبریں ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبرستان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اس قبرستان سے 70,000 اٹھیں گے اور وہ اٹھیں گے کہ بخشے بخشائے ہوں گے یعنی صحابہ کرام تو ان کی بخشش میں کوئی شک ہی نہیں ہے اس لیے کہ انہوں نے محبوب خدا کو دیکھا اللہ کے حبیب کی زیارت کی اور ان کے ایمان کی گواہی خود قرآن نے دی اور اللہ ارشاد فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ میرے صحابہ کی شان یہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری وجہ سے ان کا ادب کرو احترام کرو کہ انہوں نے میں مصطفیٰ کو دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اپنے رب سے راضی ہو گئے تو راضی کن لوگوں سے اللہ ہوتا ہے صرف کھانے پینے سے راضی ہوتا ہے نہیں بلکہ راضی اللہ اس سے ہوتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرے
اللہ تعالیٰ نے حکم دیا عبادت کا، عبادت کرے، سچ بولے، حلال کھائے اور اس کی بارگاہ میں سر جھکائے، اور تمام ایسے کاموں سے بچے جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں منع کیا، اور ہر ایسا عمل کر کے دکھائے کہ جس میں اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری رضا حاصل ہو۔ صحابہ کرام نے جن کی ساری ساری راتیں عبادت میں گزر جاتی تھی، ان کی تکبیر اولیٰ بھی قضا نہیں ہوتی تھی، یعنی نماز با جماعت پڑھتے تھے۔ آج تو جب میں سلام پھیرتا ہوں، اب 28 سال مجھے بھی ہو گئے نمازیں پڑھاتے ہوئے، یہ اللہ کی طرف سے سعادت ہے، اور دعا کریں اللہ زندگی بھر یہ سعادت عطا فرمائے، خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ جب سلام پھیرتا ہوں مغرب کا تو کسی کی 2 رکعتیں رہتی ہیں، کسی کی 1 رکعت رہتی ہے، اور کوئی آخری رکعت میں آ کے ملتا ہے۔ یہ وجہ کیا ہے کہ دین کی سچی محبت نہیں، ورنہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ محبت عطا فرمائی ہے وہ پہلے ہی مسجد میں پہنچ جاتے ہیں۔ صحابہ کرام کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوتی تھی، تو جن کی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو تو پھر اللہ کیوں نہ ان سے پیار کرے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، استعینوا بالصبر، اور صبر سے مدد حاصل کرو، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور نماز سے بھی مدد حاصل کرو، ان اللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اور بعض جگہ فرمایا کہ صبر والوں کو پسند کرتا ہے، دوست رکھتا ہے، اور جو اس کی بارگاہ میں جھکتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں بڑے ہی مقبول ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، توجہ کے ساتھ سنیں، سیدنا صدیق اکبر، سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اتنی بڑی ہستی ہے، ایک حدیث میں ملتا ہے اگر تمام صحابہ کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے نا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، وہ پھر بھی وزن نہیں ہوگا۔ اللہ، اور میرے آقا فرماتے ہیں ما صب اللہ فی صدری الا وقد سبقت فی صدری ابا بکر، جو اللہ نے مصطفیٰ کے سینے میں ڈالا ہے وہ سارا میں نے ابو بکر کے سینے میں ڈال دیا ہے۔ ایک مرتبہ حاضر ہوئے تو چہرے کی رنگت بدلی ہوئی ہے، حضور فرمانے لگے ابو بکر کیا بات ہے یا رسول اللہ، میرے کتنے اونٹ گم ہو گئے اور کتنے غلام غائب ہے۔ آپ فرمانے لگے میں سمجھا شاید تیری تکبیر اولیٰ چھوٹ گئی یا رسول اللہ، یہ تکبیر اولیٰ کا اتنا نقصان؟ ہاں، فرمایا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے اگر تکبیر اولیٰ پا لے، اور جو تکبیر اولیٰ تو دور کی باتیں پڑھتے ہی نہیں، سوئے رہتے، تو پھر کل قیامت کے دن ایسے سے رب کیسے راضی ہوگا، کیسے قبر ٹھنڈی ہوگی؟ تو خوش نصیب وہ ہے جو اپنی آخرت کی فکر کرتے ہیں۔ پھر ان کے لیے کوئی قرآن پڑھے یا نہ پڑھے، پڑھے گا تو فائدہ ہے، ورنہ اصل بات یہ ہے کہ انسان کا عمل بھی لیس الانسان الا ما سعی، ہر انسان کے لیے وہی ہے وہ جو عمل کرے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا کہ اللہ فرماتا ہے میری عبادت کرے۔ یہاں تک نہیں سننا کہ مولوی تو کہتے رہتے ہیں، ان کا کام ہی کہنا ہے، اساں بھی بندے دے پتر نہیں بننا ہے، تو کہاں بات نہیں بنی کہ آپ نے مولوی کی قبر میں نہیں جانا، آپ نے اپنی قبر میں جانا، وہاں جواب دینا ہے۔ یہ نہیں ہے وہ پنجاب دے جڑے جاٹر نے وہ پتہ کی آندے اے مولوی بخشے گئے نا تے اساں تے لڑیاں مار دے جاتے تے پھس گئے اگر مولوی تے رول سانو پھر۔ بہرحال اللہ تعالی ہماری حالت ذات میں مہربانی کرے کہ نماز پڑھے۔ نماز ہر ایک نے اپنے لیے پڑھنی ہے، اس لیے جو نمازی ہوگا اللہ بھی راضی ہے، اس کا رسول بھی راضی ہے۔ اسی اللہ کی حبیب فرماتی ہیں الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے،
نماز دین کا ستون ہے۔ فرمایا صحابہ کرام کی تکبیر اولیٰ بھی نہیں چھوٹتی تھی۔ صحابہ کے نام کے ہم نعرے تو لگائیں، ان کے نام کی محفلیں تو کریں، ان کے نام پہ مسجدیں بنائیں، اچھا عمل ہے، لیکن ان کے طریقے پہ چلنا سب سے بہترین عمل ہے۔ تو صحابہ کرام نے بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑے اچھے عمل کیے ہیں۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، نماز نہ چھوڑا کرو۔ نماز ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے بندہ اللہ کے قرب میں پہنچ جاتا ہے۔ معراج کی رات اللہ کے حبیب علیہ السلام رب سے ہم کلام ہوئے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کی۔ اب وہ حضور جانے رب جانے کیسی ملاقات ہوئی ہے۔ پنجابی کا ایک شعر کہتا ہے، شعر کہتے ہیں، خدا جانے کیسی ملاقات ہوئی، یا جانے نبی کیسی گلبات ہوئی۔ خدا جانے کیسی ملاقات ہوئی، یا جانے نبی کیسی گلبات ہوئی۔ بس نہ پتا آسی امت لے سونا، شفاعت دا لے کے پیغام آگے آئے۔ عرض کی تھی جبریل تلیاں نو چمکے، چلویا رب دا پیغام آگے آئے۔ سواری لے درتے ہے براق آیا، تے باغاں پھڑن نو غلام آگے آئے۔ میرے مصطفیٰ کی سواری چلی ہے، فرمایا جبریل آگے آگے ہے، فرمایا امام الانبیاء براق کے اوپر سوار ہے۔ فرمایا جات ساتھ پہنچے محمد پیارے، نبی سن کھڑے انتظاری جی سارے۔ تے نبیان آدم نے فرمان کیتا، صفا ٹھیک کر لو امام آگے آئے۔ تے نبیان آدم نے فرمان کیتا، صفا ٹھیک کر لو امام آگے آئے۔ میرے بزرگوں دوستوں، صحابہ کرام کی راتیں نماز میں گزر جاتی، دن اللہ کے حبیب کی داد میں گزر جاتا۔ نبی اللہ فرماتا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اپنے رب سے راضی ہو گئے۔ فرمایا صدیق اکبر بارگاہ رسالت مآب میں آتے ہیں، حضور نے فرمایا بھی اسلام کے قافلے جا رہے ہیں، مدد کرو۔ مجاہدین اسلام کے قافلے روانہ ہو گئے جنگوں کے، مدد کرو۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں میں نے اعلیٰ مال پیش کر دیا۔ حضور نے فرمایا اے پیارے فاروق اعظم، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ آدھا یا رسول اللہ، گھر والوں کے لیے، آدھا اللہ رسول کے لیے۔ فرمایا صدیق اکبر نے سارا گھر کا مال اکٹھا کر کے فرمایا کٹڑی بنا لی، تاج کا لباس پہن لیا، کھجوروں کے نکیلے پتھر کے بٹن بنا لیے، اس حالت میں حاضر ہوئے۔ میرے آقا فرماتے ہیں صداقت کے پیکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ عرض کی یا رسول اللہ اور اس کا رسول میرے لیے کافی ہے۔ فرمایا کہ وہ محبت رسول ہے۔ صدیق اکبر سے کسی نے پوچھا آپ کی تمنا کیا ہے؟ کہا رب مال دیتا رہے، نبی کے قدموں پہ نثار کرتا رہوں۔ دوسری خواہش ہے کہ جب بھی آنکھ کھلے تو نبی کا چہرہ سامنے ہو، ایسا نام پکے دل پر تیرا، ایسا نام پکے دل پر تیرا، وہ بولا سامن تو ہوئے، اک میدان دے ہوا کھول تیرے، اک کھولا دے سامن تو ہوئے۔ فرمایا وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے اوپر جان بھی
وصال کرتے ہیں، حضور کی ایک ایک ادا کے اوپر قربان ہوتے ہیں، فاروق اعظم بھی اپنا جان و مال قربان کرتے ہیں۔ عثمان غنی کی محبت بھی دیکھ لو، نبی پاک کی دعوت کی، یا رسول اللہ میرے گھر میں تشریف لائیں، نبی پاک نے دعوت قبول کر لی، حضور آگے آگے، عثمان غنی پیچھے پیچھے، نبی کے قدم گر رہے ہیں۔ آپ نے پیچھے نا چہرہ کر کے نا فرمایا عثمان کیا گر رہے ہیں؟ یا رسول اللہ دل میں خواہش کی ہے کہ آپ کے گھر سے میرے گھر تک حضور کے جتنے قدم اٹھیں گے نا ایک ایک غلام آزاد کروں۔ آج جانے مسے چندہ پاؤ 10 روپے نوٹ ہی بڑی مشکل نکل ہے، اور بھی سوچ میں جاتے ہیں، اور دوسری پارٹی آئی ہے تو 5-5 ہزار کے نوٹ اوپر ڈالتے ہیں۔ اور دین کے لیے دو، قرآن کے لیے دو، کل قیامت کے دن اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جب کوئی اللہ کے لیے دیتا ہے اللہ اس کو اپنے ید قدرت میں لیتا ہے جیسے اس کی شان ہے۔ فرمایا بڑھ بڑھ، یہاں تک کہ احد پہاڑ جتنا ہو جاتا۔ صحابہ کرام نے مال بھی نہیں دیکھا، جان بھی نہیں دیکھی، اولاد بھی نہیں دیکھی، مکانات گھر بار بھی نہیں دیکھا، ہجرت مدینہ آپ کے سامنے، جنگ بدر آپ کے سامنے ہے، احد آپ کے سامنے ہے، غزوہ خندق آپ کے سامنے ہے۔ فرمایا صحابہ کرام نے ہر چیز سے قربانی پیش کی ہے، جب انہوں نے یہ انداز اپنایا تو رب فرمایا اے محبوب میں بھی راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہے۔ اس حالت میں صدیق اکبر آئے، نبی پاک نے فرمایا ابو بکر کیا چھوڑا، اللہ رسول کافی ہے۔ فرمایا اتنے میں جبریل آ گئے، کون آ گئے؟ جبریل آ گئے، عرض کی یا رسول اللہ ابو بکر سے پوچھے، رب فرماتا ہے آپ اس حالت میں اپنے رب سے راضی ہیں؟ 3 مرتبہ پوچھا کہ رب یہ فرماتا ہے کہ اپنے صدیق اکبر سے پوچھیں کہ آپ اس حالت میں اپنے رب سے راضی ہیں؟ صدیق اکبر رو پڑے اور رو کے کرنے لگے یا رسول اللہ میں اپنے رب سے بڑا ہی راضی ہوں، بڑا ہی راضی ہوں۔ ایک یہ مقام ہے بندے کا کہ رب پوچھے بتا تیری رضا کیا، اور فرمایا کہ یہ لوگ، یہ ہستیاں وہ سبق چھوڑ گئی ہیں، وہ تاریخ اسلام کے سنہری حرفوں سے لکھے ہوئے وہ نقوش قیامت تک مٹیں گے نہیں، لیکن درس ضرور دیتے رہیں گے، سبق ضرور دیتے رہیں گے۔ اور میں عثمان غنی نے عرض کی یا رسول اللہ میں ایک ایک قدم پہ ایک ایک غلام آزاد کروں گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا علی، فرمایا کہ جب کافروں نے گھیرا ہوا آستانہ نبوت، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ فرمایا کافر لوگ چاہتے ہیں اللہ کے نور کو پھوپھوں سے بجھا ڈالے، رب اپنا نور پورا کر کے رہے گا۔ فرمایا عین علی ابن ابی طالب، علی بن ابی طالب کا یا رسول اللہ میں آدھوں۔ فرمایا علی آج تیرا بھی امتحان ہے، آج میں مصطفیٰ کا بھی امتحان ہے۔ فرمایا میرے بستر سے سو جا، اور 12 قبیلوں کے 12 نوجوان ننگی تلواریں لیے کھڑے ہیں آستانہ نبوت کو گھیرے ہوئے۔ میرے آقا نے فرمایا سو جا، آج نبی نے اپنی چادر نبوت عطا فرمائی، آج چادر کے نیچے سونا، یوں سمجھو کہ تلواروں کے سائے میں سونا۔ حضور نکل آپ ان کے سامنے سے نکلے لیکن ان کو نظر نہیں آیا۔ فرمایا جبرائیل و میکائیل نازل ہوئے، ایک پاؤں کی طرف ہے ایک سر کی طرف ہے، عند راسہ بخا بخا۔ فرمایا جبرائیل بھی داد دے رہے ہیں، میکائیل بھی داد دے رہے ہیں، علی تیری اس بہادری پہ قربان۔ میکائیل کہتے ہیں تیری اس بہادری پہ قربان۔ فرمایا یہ تو 4 یاروں کی بات چھیڑی ہے۔ فرمایا باقی صحابہ کو دیکھے، حضرت بلال کو دیکھے کہ جن کو حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں کہ سیدنا بلال، یہ ہمارے سردار بلال ہیں، جبکہ مرتبہ مقام میں فاروق اعظم زیادہ ہیں، اشرا بشرا میں بھی ہے، کاتب وحی میں بھی ہے، خلفائے راشدین میں بھی ہے، لیکن نبی کے عاشق ہیں۔ نبی کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، امیہ اتنی تکلیفیں دیتا تھا، میں اختتام کی طرف جاتا ہوں، اتنی تکلیفیں دیتا تھا کہ بھاری بھاری چٹانیں رکھ دیتا تھا، انگاروں پہ لٹاتا تھا، لیکن فرمایا سیدنا حضرت بلال پہ بھی کہتے تھے احد احد
احد احد اللہ کی صدا لگاتے تھے، محمد محمد لگاتے تھے۔ یہاں غوریشہ کہتے ہیں یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، پڑھ کر نبی کی نعت لحد میں اتار دو، مکے کی تپتی ریت پر کہتے تھے یہ بلال، عشق نبی کی مجھ کو سزا بار دو، سینے وچ اونے یا رسول اللہ، سینے وچ اونے تیرے نور دی تجلا سی، مارا کھائی جاندا سی پر کہندا اللہ اللہ سی، کنا عشق سچا سچا آقا تیرے سی بلال دا، عشق نبی کی مجھ کو سزا بار دو، تپدیاں پتھراں تے لیٹنا نہیں پیندا اے، یاریاں نبھاؤنیاں ایویں نہیں سکھالیا، عشق نبی کی مجھ کو سزا بار دو، نبی کے عشق میں سب قربان کر دیا اور دنیا کا کوئی مال نہ رہا، زہری مفلسی ہے لیکن حقیقت میں امیری مل گئی، حقیقت میں فقیری مل گئی۔ اور عارف کھڑی پھر کہتے ہیں جب حضور کی بات ہے نا اللہ اس کے رسول کی، پھر سوچا نہ کیا کر، نیکی کر کے گزر جایا کر، اور میں جتنی ہر کوئی کھیدے تو ہرن کھید فقیرہ، او جتن دا مل کوڑی پیندا تے ہارن دا مل ہیرا، عشق جناں دیاں ہڈیاں رچیا تے رونا کم انہاں، او ملدے بھی روندے بچھڑے بھی روندے تے روندے ٹر دیا راہاں۔ پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام کی عشق کی وجہ سے بلال کو مقام کیا ملا؟ بہت بڑا مقام ملا۔ شام میں چلے گئے نا تو ایک دن رات کو سوئے ہوئے حضرت بلال خواب میں حضور آ گئے، نبی پاک آ گئے، میں بلال ہمیں چھوڑ دیا، نبی نے یاد کیا خواب میں آ گئے، اور حضور فرماتے من رآنی فی المنام فقد رأى الحق لا يتمثل شیطان الا فی صورتی، شیطان ہر شکل بدل سکتا ہے لیکن میں مصطفیٰ کی صورت میں نہیں آ سکتا۔ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، اور بڑے خوش نصیب ہیں تو خواب میں جلوہ پا لیتے ہیں، کوئی ظاہری دیکھ لیتے ہیں، اور کچھ تو ایسے ہیں کہ ان کو اکثر حضور کی دید ہوتی رہتی ہے، کئی ایسے کہ رب میں بلا سجایاں نے سرکار باس، وہ سارے پنجابی سمجھ والے بیٹھے ہیں مل کے پڑھو نال میں، اور رب میں بلا سجایاں نے سرکار باس دے، رب میں بلا سجایاں نے سرکار باس دے، او کی نہ کیتا یار نے ایک یار رواس دے، دل یاد لئی بنائی تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے۔ آدھی رات گزری ہے، گھر والی کہنے لگی حضور صبح چلے جائیں، فرمایا نبی نے یاد کیا ہے کیوں نہ جاؤں۔ آدھی رات کوئی
اٹھتے پلان پا دیتا ہے. خواب چاہ کے حضور نے میں بلال ہمیں چھوڑ دیا ہے, ہماری یاد نہیں آتی. اور جس زمان سے حضور نے خواب میں آ کے حضرت بلال کو بتایا, اس نبی نے کتنی بار نماز کا حکم دیا, سنتے ہو ہیں؟ اللہ نہ کما کھانا جیسے تھے ویسے. 1 سال پہلے بھی دیکھا تو وہی حالت ہے, آج بھی دیکھا. بدلاؤ نہ آئے تو فائدہ کوئی نہیں ہے سننے سنانے کا. آج تہیا کر لو سچے دل سے, کچھ بھی ہو جائے یا اللہ ہم 5 ٹائم تیری بارگاہ میں ضرور جھکیں. سچے دل سے توبہ کر لو اور کوشش یہ کرو گا صبح آنکھ نہیں کھلتی, میں کہ یہ اللہ نے لگایا ہے نا ساتھ ڈیوٹی, ان کو کہہ دیا کرو اللہ کے بندو صبح جگا دو انشاءاللہ آنکھ کھل جائے. کوشش تو کرے. دنیا کے لیے کتنی بھاگ دوڑ کرتا ہے, اور خواب میں جن کو حضور حکم دیں تو ان نے عمل کیا تو ظاہری حکم کے اوپر کیا کچھ نہ کرتے ہوں گے. تو امتی کے لیے بلال چلے آدھی رات کو, صبح پہنچے جب سفر کرتے ہوئے مدینہ پاک کو حرام مچ گیا کہ پہلے مؤذن رسول آ گئے, حضرت بلال آ گئے, امام حسن نکلے, امام حسین نکلے. مدینے کی عورتیں, پردہ نشین عورتیں برقعے پہن کے دیدار کے لیے امڑ آئی. اہل مدینہ امڑ آئے کہ نبی پاک کا بلال آ گیا, دیدار کے لیے آئے. کسی نے ماتھا چوما, کسی نے ہاتھ. کہا بلال وہ اذان تو سنا دے. کہا وہ اذان میں جب پڑھتا تھا تو حضور کو دیکھتا تھا, اب میری ہمت نہیں کرتی, اب میری طاقت نہیں ہے. کہا کہ ایک ہی ہستی ہے جن کی بات ٹال نہیں سکتے. امام حسن و حسین سے کہا کہ آپ کہہ دیں آپ شہزادے ہیں, جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں, آپ کہہ دیں بات بن جائے گی. کہا چاچا بلال وہ اذان تو سنا دے جو نانا کو سنا دے. حضرت بلال کی آنکھوں آنسو جاری, رو پڑے اور کہنے لگا شہزادوں ساری دنیا کی بات تو ٹال سکتا ہوں لیکن نبی کے لالوں کی بات نہیں ٹال سکتا. نبی کے نواسے ہیں, نبی فرماتے ہیں اپنی گود میں لے کے یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں جو حسن و حسین سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما. اذان دینا شروع کی اور جیسے اشہد ان محمد رسول اللہ کے لفظ پہنچے گر کے بے ہوش ہو گئے, چیخیں نکلی. اور بعد میں کہا مکمل, بڑی مشکل سے بعد میں کہا مکمل. کہنے لگے کہ یہ مکمل تو اس وقت ہو گئی تھی, اب اسے نہیں. ایسے ایسے لوگ تھے. دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ ان کلمات کو قبول و منظور فرمائے. تو یہ مرحوم گلزار احمد اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے. قرآن پاک بھی پڑھے ہوں گے اور دیگر کلمات بھی ہوں گے, کلمہ شریف کا ورد بھی ہوگا. قرآن شریف یہ کہ اچھے عمل ہیں, ان کی روح کو انشاءاللہ اصالہ ثواب کریں گے, دعا کریں گے اور کوشش کریں. یہ اچھا عمل ہے, آپ ان کے بیٹوں نے کیا, بہت اچھا عمل ہے. یہ عمل کیا ہے تو آپ کا قرآن بھی پہنچا, حدیث بھی پہنچی, چند گھڑیاں بیٹھ کے باتیں کر لیں اللہ رسول کی. تو یہ عمل کو کیا کر اور خود بھی باعمل بن جائے, کیونکہ عمل سے زندگی بگڑی. آخر میں ماں باپ کی شان میں 2-3 شعر حضرت عارف کھڑی کے پڑھ دیتا ہوں اور پھر انشاءاللہ دعا کرتے ہیں. پاک نبی نے فرمایا تے کر لے خدمت مادی, اور جس نے کعبہ تکنا ہوئے جو تک لے صورت مانی. ان کی قدر کرو, اگر ہیں تو چلے گئے تو دعا کیا کرو, قبروں کی زیارت کیا کرو. پیو مرے تے سر ننگا ہوگا تے بیر مرنے کنڈ خالی, ماں باد محمد بخشا تے کون کرے رکھ والی. او پیو مرے او ماں پہ مگدے تے ماں مرے کربلا, او مرن نہ شالا ویر کسے دے, او یارو اجڑ جانا یہ میلا. آج وہ چلے گئے, کل ہماری باری ہے. حضرت
آدمی کڑی فرماتے ہیں دنیا بھائی چکی یارو تے اساں اس دے دانے او بارو باری سب نے پسینا تے کیا راجے کیا راڑے اے دنیا مسافر خانہ تے ایک آوے ایک جاوے او کدی مجال محمد بادشاہ تو تے پکا ڈیرا لاوے دعا ہے جو